یہ ہے وقت میڈیا۔ سلام آداب، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ شفیق خان وقت میڈیا سے۔ پیٹرول 100 سے اوپر گیا، کھانے کا تیل 200 کے آس پاس ہے، مہنگائی چرم پر ہے، بے روزگاری بھی اپنے شباب پر ہے، اور بھی بہت سے مدعے ہیں دیش میں۔ لیکن گودی میڈیا آج کل ایک نیا مدعا لے کر آیا ہے، لیکن اس وقت سارے چینلز اسی مدعے پر فوکس کر رہے ہیں، وہ ہے جبرن دھرم پریورتن۔ جی ہاں، کیا واقعی مسلمان جبرن دھرم پریورتن کرتے ہیں؟ جی ہاں، یہ سوال لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے۔ کیا واقعی اس میں کوئی حقیقت ہے کہ جو لوگ بھی مسلمان ہوتے ہیں وہ جبرن مسلمان ہوتے ہیں؟ کیا انہیں ڈر دکھا کر، لالچ دے کر مسلمان کیا جاتا ہے؟ کیا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش ہے؟ جی ہاں، لوگوں کے ذہن میں اس طرح کے سوال ڈالے جا رہے ہیں۔ چلیے، ہم نے بھی سوچا کہ ان سبھی سوالات کے جوابات جانتے ہیں، اور آئیے آپ کو لے چلتے ہیں ہندوستان کی دارالحکومت دہلی سے ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں ترجمان اسلام، مشہور و معروف عالم دین حضرت مولانا مفتی محمد نسیم رحمانی صاحب۔ دہلی میں ان کا ادارہ المعہد العالی الاسلامی اس کے بانی اور محتمم ہیں، ساتھ ہی آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے زیر اہتمام اصلاح معاشرہ کمیٹی دہلی کے کنوینر بھی ہیں۔ تو مفتی صاحب، کیا کسی کو زبردستی کلمہ پڑھوایا جا سکتا ہے؟ زبردستی مسلمان بنایا جا سکتا ہے؟ اسلام میں کیا ضابطہ ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ذرا ہمارے جو ویورز ہیں انہیں بتائیے گا، کیا واقعی زبردستی دھرم پریورتن کرایا جا سکتا ہے اسلام میں؟ کیا کہنا ہے آپ کا، بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان دل کی تصدیق کا نام ہے، نہ کہ صرف زبان سے اقرار کرنے کا۔ قرآن مجید نے ایمان کی نسبت دل کی طرف کی ہے۔ سورہ مجادلہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان دراصل نام ہے دل میں مستحکم ہونے کا۔ دل پہ کسی کی حکومت نہیں ہوتی۔ دل تو محبت، الفت، حلاوت اور لذت سے حاصل ہوتی ہے۔ دل پر کسی کی طاقت نہیں چلتی۔ طاقت کے ذریعہ جسم پر جبر کیا جا سکتا ہے، دل پر نہیں۔ اس لیے اگر جبرن کسی سے ایمان قبول کرایا جائے تب بھی وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو ظاہر ہے کہ جب خود اسلام نے دین کے معاملے میں جبر و اکراہ سے منع کیا، اور جبر و اکراہ کے ذریعہ عقیدہ توحید کا اقرار کرا لیا جائے تو وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ تو بھلا بتائیے، کوئی مسلمان کیسے اور کیوں کسی غیر مسلم بھائی کو جبرن کلمہ پڑھا سکتا ہے؟ کیوں پڑھائے گا؟ کیسے پڑھائے گا؟ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اور اسلام تو ایک آسمانی مذہب ہے، اس کا ایک اصول ہے، ضابطہ ہے۔ خود اللہ تعالی نے اس ضابطے کو متعین فرمایا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ دوسری جگہ اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ صرف نصیحت فرما سکتے ہیں۔ تیسری جگہ اللہ تعالی نے فرمایا، وما علینا الا البلاغ المبین، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذمہ داری صرف واضح انداز میں دین کی بات پہنچا دینا ہے۔ چوتھی جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت اگر غیر مسلم آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیں تو آپ پر کوئی
کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ پانچویں جگہ اللہ تعالی نے کہا کہ اگر وہ لوگ دین سے منہ موڑیں تو آپ کے ذمہ صرف صاف صاف دین کی سچائی پہنچا دینا ہے۔ چھٹی جگہ اللہ تعالی نے کہا لا تہدی من احببت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے چاہیں ہدایت دے دیں، جسے چاہیں ایمان میں داخل کرا لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ اسلام کا ضابطہ نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا ضابطہ نہیں ہے کہ آپ جسے چاہیں ایمان میں داخل کرا دیں۔ گویا کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار نہیں تھا کہ کسی کو بھی چاہیں ایمان میں داخل کرا دیں۔ تو اس وقت جو الزام لگایا جاتا ہے کسی ایک عالم کے اوپر یا کسی سیکولر انسان کے اوپر کہ فلاں شخص نے ایمان میں داخل کرانے کا جو سلسلہ شروع کیا وہ جبرن کیا، یہ ایک پروپیگنڈا ہے، یہ ایک جھوٹ ہے، عیاری ہے، مکاری ہے، سازش ہے۔ اس کی مذمت خود اسلام کرتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ کفر پر بضد ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب فرما دیجئے کہ ہمارے لیے ہمارا اعمال، تمہارے لیے تمہارا اعمال۔ تو یاد رکھیے ان تمام ضابطوں سے، اصول سے اور طریقہ کار سے یہ معلوم ہوا کہ اسلام میں زبردستی کسی کو داخل نہیں کرایا جاتا۔ اسلام تو وہی ایکسپٹ کرتا ہے، وہی قبول کرتا ہے جس کے دل کو اللہ تعالی نے چن لیا ہے، متعین کر لیا ہے۔ عمر فاروق کے دل کو متعین کیا تھا، اور بہت سارے لات و عزا کے ماننے والوں کے دلوں کو اللہ نے متعین کیا اور اسلام سے سرفراز کیا، اسلام سے ان کے دلوں کو منور کیا۔ اور وہ لوگ جو فرقہ پرستی کی آگ میں وطن عزیز کو جھونکنا چاہتے ہیں، وطن عزیز کو جھونکنا چاہتے ہیں اور یہ پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں ایک خاص طبقہ کے خلاف، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سازش ہے اور یہ سازش دیر تک نہیں چلے گی۔ تو مفتی صاحب آپ نے ڈیٹیل میں بتایا کس طرح سے اسلام میں اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے مفتی صاحب، کیا یہ ایک پروپیگنڈا ہے؟ کیا یہ ایک سازش ہے؟ کیا کچھ لوگ تو اس طرح کے الزام بھی لگاتے نعوذ باللہ کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام دھرم کے پیغمبر، انہوں نے زبردستی لوگوں کو جو ہے مسلمان بنایا، کیا واقعی ایسا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو ڈیٹیل میں بتائیے گا۔ اور اگر اسلام میں زبردستی لوگوں کو مسلمان نہیں بنایا جا رہا ہے تو یہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا واقعی اسلامی ملک جو ہے وقتاً فقتاً گودی میڈیا جو ہے یہاں پر بتاتی ہے کہ وہاں فلاں اسلامی ملک میں زبردستی مسلمان بنایا جا رہا ہے؟ بتائیے گا مفتی صاحب، کیا کہیں گے آپ؟ شہنشاہ کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجیے، ان کی زندگی پڑھیے، ایک بھی مثال ایسی نہیں ملتی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک فرد سے بھی زبردستی اسلام قبول کروائے ہوں، ایک بھی مثال نہیں ملتی۔ اور کچھ پڑھے لکھے جاہل لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کو میں سن رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں۔ حیرت ہوتی ہے کہ نہ وہ دنیا کے حالات سے واقف ہیں، نہ سیاسی داو پیچ سے واقف ہیں اور نہ ہی اسلام سے واقف ہیں، کیونکہ اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ کسی غیر مسلموں کو زبردستی مسلمان بنایا جائے، کیونکہ اگر یہ بات ہوتی تو وہ 50 لاکھوں کروڑوں وہ لوگ، وہ مزدور اور مجبور جو اسلامی ممالک میں دبئی، کویت، سعودی اور بہت ساری عرب کنٹری میں کام کر رہے ہیں، اگر ایسا ہوتا زبردستی اسلام میں داخل کرایا جاتا تو اسلامک ممالک میں
رہنے والے لوگوں کو مسلمان بنا لیا جاتا. لیکن ہندوستان کی فرقہ پرست ذہنیت رکھنے والوں کو بھی مسلم ملکوں سے یہ شکایت نہیں ہے کہ وہاں روزی روٹی کمانے والے ہندو کو بے سہارا ہونے کی وجہ سے زبردستی مسلمان بنایا جاتا ہے. تو پھر یہ بات سوچنے کی ہے اور سوچنی چاہیے کہ جو کام مسلمان مسلم ملکوں میں بے سہارا غیر مسلموں کے ساتھ نہیں کرتے وہ ہندوستان میں مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ کیسے کریں گے. لیکن کچھ لوگ مسلمان اور اسلام کے خلاف بولنا ان کا ایک پیشہ ہے اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں ایجنڈا بنانے میں اتنا مزہ آتا ہے کہ کسی اور چیز میں ان کو نہیں آتا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ ایسی قبیح ترین حرکت وطن عزیز کے لیے اور جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے. وطن عزیز میں الیکشن جیتنے کے مختلف حربے اور طرح طرح کے نسخے ایجنڈے تیار ہوتے رہتے ہیں. کبھی بابری مسجد دھارا 370 اور CAA کی شکل میں تو کبھی فسادات کے ذریعہ ایک خاص فرقہ کو خوف زدہ کرنے کی صورت میں تاکہ ہندو ووٹ کو جمع رکھا جائے, ہندو ووٹ بینک کو محفوظ رکھا جائے اور ایک سیکولر طاقت کو تقسیم کیا جائے, جمہوریت کے گلے پر چھری چلائی جائے اور میڈیا کو اس کی تشہیر پر لگا دیا جائے. یہ سوچنے کی بات ہے کہ جس ملک میں تقریباً 75% ہندو آبادی ہوں اور 80% سے زیادہ پولیس ملازمین اور خفیہ ایجنسی کا عملہ بھی اکثریتی طبقہ سے تعلق رکھتے ہوں, مسلمان فسادات کی مار سے سہ کر سہمے ہوئے ہوں, وہاں کیا اس بات کا تصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ کسی ہندو بھائی کو زبردستی مذہب تبدیل کرا دیا جائے؟ یقیناً یہ ایک سازش ہے اور ورغلانے کی بات ہے. اور دوسری بات, میڈیا میں ایک مرچ, ہلدی اور گرم مسالہ جیسی خبر چاہیے تاکہ وہ پروپیگنڈا کرتا رہے. تو یہ ایک تمام سازش ہے. وطن عزیز کے 92% لوگ ایسے ہیں, ہمارے وطن عزیز برادران وطن میں ہندو بھائی بھی شامل ہیں, 92% کہ وہ سمجھ رہے ہیں ان داؤ پیچ کو اور سوچ رہے ہیں کہ یہ جو سازشیں ہو رہی ہیں, یہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں, چونکہ UP کا الیکشن آنے والا ہے. جو الیکشن آگے بڑھے گا اور جتنے بڑے الیکشنز آئیں گے اتنی بڑی سازشیں کی جائیں گی اور وطن عزیز کو آگ میں جھونکنے کا پلان بنایا جائے گا. اس لیے میں بڑے ادب کے ساتھ, بڑے احترام کے ساتھ, بڑی عزت کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں اپنے برادران وطن سے کہ وطن سے محبت کرنا ہم سب کا ایمان ہے, ہم سب کا دھرم ہے, لیکن ہم سب کے بیچ جو ایک دیوار قائم کرنا چاہتے ہیں ہماری محبتوں کے بیچ, ہم لوگ اپنی محبت کے ساتھ اس ملک میں رہیں اور نفرت کی دیوار کو, سازش کی دیوار کو ختم کرنے کا کام کریں. یقیناً حق کا سورج آج نہ کل ضرور نکلے گا. الحق یعلو ولا یعلی.